السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، لا حول ولا قوة الا بالله، 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔
برادران اسلام، معزز سامعین، حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اور پیارے حبیب سرور دو عالم سید الثقلین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بعد یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اور میں اسی آخری جمعہ کی مناسبت سے ایک صدقہ فطر اور عید کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ پیارے بھائیوں، خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے رمضان مہینے کے اندر دن میں روزہ، رات میں قیام، ذکر و اذکار، تسبیح و تہلیل، دعا، مناجات کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیا، اور بد نصیب ہے وہ شخص جس نے ماہ رمضان کے اندر بھی لہو و لعب، کھیل کود اور بے اعتنائی کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کرا سکا۔ خوش نصیب ہے وہ شخص، قابل مبارکباد ہے وہ شخص جو دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں قیام کرتا ہے، اور رات کے آخری حصے میں اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے الگ کرتا ہے، یعنی وہ قیام کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ اگر جس شخص نے اپنے اوقات کو اس طرح سے گزارا ہے وہ شخص قابل مبارکباد ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ہر رات جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور ایک نادی، ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ اقبل الی الخیر، کہ آؤ بھلائی کی طرف، پلٹ جاؤ نیکی کی طرف۔ اور بد نصیب ہے وہ انسان کہ جو رمضان کے مہینوں کو بھی دیگر مہینوں کی طرح سے سمجھتا ہے اور اس میں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کی کوشش نہیں کرتا۔ پیارے بھائیوں، ہم میں سے جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا ہے اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جس نے رکھا ہی نہیں، جیسے بیمار تھا یا مسافر تھا یا اس کے پاس کوئی شرعی عذر تھا، تو ایسے انسانوں کو چاہیے کہ رمضان مہینے کے بعد جتنے روزے اس کے چھوٹ گئے ہیں ان روزوں کی قضا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافر کے لیے، مقیم کے لیے، بیمار کے لیے رخصت دے رکھی ہے، چھوٹ دے رکھی ہے۔ اسی طرح سے وہ عورتیں جنہیں ماہواری خون آتا ہے یا بچہ پیدا ہو گیا ہے، نفاس کا خون آ گیا ہے، ان خواتین کے لیے بھی چھوٹ ہے کہ جتنے روزے اس کے چھوٹ گئے ہیں وہ جا کے بعد میں قضا کریں۔ پیارے بھائیوں، یہ رمضان مہینہ کے آخری ایام ہیں، اور میں نے شب قدر کے تعلق سے، اعتکاف کے تعلق سے باتیں پہلے عرض کی تھی، اور آج کا جو موضوع ہمارا ہے فطرانہ کے تعلق سے۔ یہ فطرانہ کیا چیز ہے، یا صدقہ فطر کیا چیز ہے؟ دوستو، یہ صدقہ فطر پیارے نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پہ اسے فرض قرار دیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پہ فطرانہ واجب قرار دیا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، غلام ہو یا آزاد ہو، روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، عقل مند ہو یا پاگل ہو، ابھی پیدا کیوں نہ ہوا ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پہ فطرانہ واجب قرار دیا۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان کی حالت میں انسان سے کچھ گناہیں ہوتی ہیں، طہرۃ للصائم، رمضان میں کچھ انسان سے گناہیں سرزد ہو جاتی ہیں، کچھ خطائیں ہو جاتی ہیں، کیونکہ انسان گناہوں کا پتلا ہے، کبھی آنکھوں سے ہو جاتی ہے، کبھی زبان سے، کبھی ہاتھ سے۔ تو فطرانہ ادا کرنے کے بعد آپ کی زبان سے یا ہاتھوں سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، اللہ ان تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينِ، یہ مسکینوں کے لیے کھانا ہے۔ جیسے عید کے دن آپ خوشیاں مناتے ہیں، آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، آپ کے گھر میں گوشت پکتا ہے، سوئیاں بناتے ہیں، میٹھے پکوان بناتے ہیں، وہ لوگ
جو گاؤں سماج میں غریب ہے، فقیر ہے، نادار ہے، جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، صبح کھاتا ہے تو شام کو نہیں ہے، شام کھاتا ہے تو صبح کو نہیں ہے، یہ خود بھی اور ان کے بچے بھی، بیوہ عورتیں بھی، مطلقہ عورتیں بھی، یہ بھی عید کے دن خوشیاں منائیں، آپ کی خوشیوں میں شرکت کر سکیں، اور کم سے کم آپ کے سامنے سوال نہ کریں کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ تو ان دو مقصد کے پیش نظر پیارے نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پہ ایک سا یہ ساع نبوی ہے، جس کا وزن تقریباً 2.5 کلو کے برابر ہوتا ہے، کہ ایک سا کھاؤ کھجور ہو یا گیہوں ہو یا چاول ہو، آپ کو اناج دینا ہے۔ آپ جس ماحول معاشرے میں رہتے ہیں، آپ کی جو خوراک ہے، جو غلہ اناج ہے، اسی سے آپ کو 2.5 کلو اناج ہر انسان کی طرف سے غریبوں تک پہنچانا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے مہینے میں دن میں روزہ، رات میں قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو ایک طرح سے ایک شکرانہ بھی ہے کہ ہمیں ادا کرنا ہے۔ یہ کب واجب ہوتا ہے؟ عید کا چاند، جب ہمیں 29ویں رمضان کو یا 30ویں تاریخ کو جب ہمیں عید کی چاند نظر آ جاتی ہے، اور کل جب عید ہے تو اس رات سے یہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ آپ 1 دن پہلے 2 دن پہلے آپ ادا کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لہذا پیارے بھائیوں، عیدگاہ جانے سے پہلے یا عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہر مسلمان بھائی اپنی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے فطرانہ ادا کریں، اور کوشش کریں کہ غلہ دیں، اناج دیں، کیونکہ یہی اصل ہے۔ آج بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ فطرانہ پیسہ ہی ہے، نہیں، پیسہ نہیں ہے، اصل وہ اناج ہے یا غلہ ہے۔ کیا نبی کے زمانے میں پیسہ نہیں تھا؟ ہاں، درہم و دینار تھے نبی کے زمانے میں بھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خلفاء راشدین نے، صحابہ کرام نے، قرون مفضلہ کے اندر میں لوگ غلہ اناج ادا کرتے تھے۔ لہذا آپ بھی کوشش کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہوئے آپ غلہ اناج ادا کریں۔ ہاں، ایسی کمیٹیاں، ایسی تنظیم جو آپ سے پیسے لے اور آپ کے پیسے کو اناج میں تبدیل کر کے غریبوں میں، فقراء میں اسے تقسیم کرتا ہے، تو پھر دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ تھا پہلا مسئلہ۔ اور دوسرا مسئلہ کہ ماہ رمضان کے آخری دنوں میں جب چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر ہمیں کل صبح عید کی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ عید اس کا مطلب ہے خوشی۔ جب تک دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، آپ نے ہر سال عید کی نماز مصلی میں ادا کی۔ مصلی کہتے ہیں عیدگاہ، جو گاؤں سے تھوڑا سا دور ہوتا ہے، باہر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جا کر کے عید کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ لہذا یہی سنت ہے کہ مرد خود بھی عیدگاہ جائے اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی لے کر کے عیدگاہ جائے، کیونکہ بخاری شریف کی روایت ہے، ام عطیہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم گھر کی عورتوں کو لے کر، یہاں تک کہ وہ لڑکیاں جو دوشیزہ ہیں، کنواریاں ہیں، ان کو بھی لے کے جائیں۔ اگر کسی کے پاس دوپٹہ نہیں ہے، جلباب نہیں ہے، تو دوسروں سے لے لیں، یا 2 لڑکے ایک کپڑے میں لپٹ کر، لیکن وہ ضرور عیدگاہ جائیں۔ یہ کس کی تعلیم ہے؟ پیارے نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ افسوس، آج ہم لوگوں نے مسلک میں، مذہب میں اسلام کو تبدیل کر دیا ہے، اور جھٹ سے ہم جواب دے دیتے ہیں کہ ہمارے مسلک میں ہے، یا ہمارے امام صاحب نے فرمایا ہے کہ عورتوں پہ عید کی نماز فرض نہیں ہے، یا عورتوں کو عیدگاہ نہیں جانا ہے، جبکہ یہ مسلک اور یہ مذہب یا یہ فتویٰ پیارے نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ عورتوں کا عیدگاہ جانا فتنہ ہے، یہ پریشانی کا باعث ہے، مردوں کے لیے پریشانی کے باعث ہے۔ دوستو، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو سنت سے پیار نہیں ہے، نبی سے محبت نہیں ہے، وہ ایسی بات کہہ سکتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، آپ مارکیٹ میں جاؤ، بازار میں جاؤ، کیا خواتین مارکیٹ میں آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں؟ ضرور آتی ہیں۔ بن ٹھن کے آتی ہیں، بن سنور کے آتی ہیں۔ کیا وہاں فتنہ ہے کہ نہیں؟ وہاں بھی فتنہ ہے، پھر وہاں کیسے جائز ہے؟ کیا خواتین اپنے سسرال سے میکے جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے؟ میکے سے سسرال آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ کچھ خواتین جو سعودی میں آتی ہیں، یہاں سے اپنے گھر جاتی ہیں کہ نہیں جاتی ہیں؟ جاتے ہیں، سفر کرتی ہیں۔ اتنا لمبا سفر ہے، اس میں کوئی فتنہ نہیں۔ اور جب کوئی لڑکی، کوئی بہن اپنے بھائی کے ساتھ، کوئی بیٹی اپنے باپ کے ساتھ، کوئی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اگر وہ اپنے گھر سے اگر عیدگاہ جاتی ہے، اس میں کون سا فتنہ ہے؟ کوئی فتنہ نہیں دوستو۔ یہ فتنہ آپ کے دماغ کا فتنہ ہے کہ آپ کے دماغ کے اندر میں مسلک کی محبت زیادہ ہے، لیکن نبی کی سنت کی محبت زیادہ نہیں۔ لہذا انسان خود بھی عیدگاہ جائے اور اپنے بال بچوں کو بھی عیدگاہ لے کے جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عید کے دن نہانا، خوشبو لگانا، اچھا کپڑا پہننا، اگر نیا ہو تو بہت اچھی بات ہے، اگر نیا میسر نہ ہو تو پرانے کپڑے کو صاف کر لینا، اسی کو پریس کر لینا اور اسی کو پہن کر کے عیدگاہ جانا۔ اور
عیدگاہ جاتے ہوئے انسان کوشش کرے کہ تکبیر پڑھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، جس طرح سے بھی آپ سے ممکن ہو، جو بھی الفاظ ہو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اور خواتین دبے لفظوں میں آہستہ آہستہ، وہ خواتین بھی عید کی تکبیر پڑھیں گی، ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے آنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح سے دوستو عید کے دن اگر عید الفطر کا وقت ہے تو انسان کوشش کرے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھجور کھا لے، کیونکہ حدیثوں میں ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ جاتے تھے تو تاک کھجور کھا کر کے عیدگاہ جایا کرتے تھے۔ اور آپ جہاں موجود ہیں یہاں پہ کھجور کی فراوانی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ کوشش کرو کہ اپنے دماغ میں اس بات کو بٹھاؤ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، خواہ وہ چھوٹی سنت ہو یا بڑی سنت ہو، اگر اس سنت کا رشتہ اگر نبی کی ذات سے ہے تو ہمیں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے میری سنت سے پیار کیا گویا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میری سنت پہ عمل کیا گویا اس نے میری سنت پہ عمل کیا، مجھ سے پیار کیا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس سنت کو بھی ضد نہ کریں۔ البتہ عید الاضحیٰ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ لوٹ کے آتے تھے اس کے بعد آپ قربانی ذبح کرتے تھے، بکرا ذبح کرتے تھے اور قربانی کے گوشت آپ تناول فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح دوستو آپ عیدگاہ جائیں تو عید کی نماز سے پہلے نہ کوئی سنت ہے اور نہ عید کی نماز کے بعد کوئی سنت ہے، نہ پہلے کوئی اذان ہے نہ کوئی اقامت ہے۔ پیارے نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے عید کی نماز پڑھائی ہے ہمیں اسی طرح سے پڑھنا ہے۔ پہلے عید کی نماز پڑھنی ہے، بعد میں خطبہ دینا ہے۔ پہلی رکعت میں 7 تکبیر زائد ہیں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیر زائد ہے، جو بخاری شریف کی روایت سے ثابت ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں، آپ کی سنت کو زندہ کریں۔ اسی طرح سے دوستو ابھی بھی چند ایام آپ کے لیے باقی ہے۔ وہ لوگ جن لوگوں نے ابھی تک سستی کی ہے، غفلت برتی ہے اور اپنے آپ کو تن من دھن سے عبادت میں نہیں لگایا ہے، اس کے لیے ابھی بھی وقت ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ محنت کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں، دعا کریں اور اپنے آپ کو جہنم سے بخشوانے کی کوشش کریں، کیونکہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ تاکہ یہ شیاطین، یہ بدماش شیطان انسانوں کو گمراہ نہ کر سکے، بھٹکا نہ سکے۔ اس کے باوجود اگر آپ بھٹک جاتے ہیں تو ہماری محرومی کی دلیل ہے، بدنصیبی کی دلیل ہے۔ لہذا ہمیں ابھی بھی کوشش کرنی ہے کہ جو چند راتیں باقی ہے ہم ان راتوں میں عبادت کریں، اللہ سے لو لگائیں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا ہے، رات میں قیام کیا ہے، تراویح پڑھی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، ذکر اذکار کی، اللہ تعالیٰ تو ان تمام عبادتوں کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین آج ہم میں بہت سے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں، تو ان کی بیماری کو، پریشانی کو دور فرما دے۔ الہ العالمین آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نفسی کے عالم میں ہے، اے اللہ تو ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اسی طرح سے آج ہم پوری دنیا کے مسلمان، پوری کائنات کے لوگ یہ کورونا کی وجہ سے پریشان ہیں، الہ العالمین تو اس کورونا سے ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وجل وأهم وأكبر.